ایک تمہاری کوشش ہے خدا سے رحمت مانگ، ایک خدا سے تم رحمت مانگنے کے لیے آقا جی کو آگے کرتے، کون سی بڑی چیز ہے؟ ایک تم خدا سے رحمت لیتے ہو، کوششیں کرتے ہو، نمازیں پڑھو، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک تم آقا جی کو کہتے ہو آقا جی آپ رحمت کروا دیں، تمہارے کروڑوں برس کی رحمت عبادت سے وہ رحمت ہی ملے گی جو ان کے کرم سے ملے گی۔ بنی اسرائیل ایک آدمی تھا، اس نے 80 سال اسی حال میں گزارا۔ آقا جی نے کہا میری امت پہ کرم ہو جائے۔ اللہ نے کہا تو 80 سال گزارنے کی ضرورت نہیں، وہ لیلۃ القدر لے لے، 80 سال کی عبادت ان کا کرم، ان کے طفیل، انہیں کے طفیل سب کچھ ہو جائے تو اچھا ہی، ہم تو یہی نظریہ رہے، باقی کرتے ہیں حکم ہے خدا کا نبی کا، لیکن ان کی عظمت کے دفاع جو کرم ہوگا تمہاری کوشش اتنا نہیں ہاتھوں کو دے گی جتنا ان کا کرم دے گا۔ تم ایک بادشاہ کو خوش کر دو، شاید ساری عمر تم کو مصیبتوں سے وہ چھڑا دے، زمین بھی دے دے، جگہ بھی دے دے، اور تمہارے کوئی پروانہ بھی دے دے۔ اگر ہم خدا آقا جی کو خوش کر دیں تو کیا بات ہے؟ دنیا آخرت کی مصیبت سے تم کو چھڑا دے۔ ایک دنیا کا بادشاہ چھڑا دیتا ہے، اس کو انسان خوش کر دیتا ہے۔ ایک وزیر کو خوش کر دیتا ہے، تمہارا کتنا بھلا ہو جاتا ہے کہ تم نوکری میں وہ نہیں کما سکتے، اور مشقتوں والی مت ایک وزیر کی سفارش، ایک وزیر کا، ایک بادشاہ کسی سے خوش ہو جاتا ہے، نواب خوش ہو جاتا ہے، ہندوستان میں جاگیریں دے گئے ان کو خوش کرتے تھے، جو افسر ساری عمر نہ کما سکے، اسے خدا کو خوش کر دینا بہت بڑی بات۔ ان کو ضرورت تو نہیں ہے، ہم ان کو خوش کرتے ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہیں۔ شاید خوش ہو جائے، خوش تو ہیں لیکن ہم خوشی چاہتے ہیں، ہم ان کے دل کو خوش کریں۔ جیسے ماں باپ خوش ہوتے ہیں لیکن اولاد پوری بات نہیں مانتی، کو دل کی خوشی نہیں ہوتی ہے اولاد سے، ویسے ماں باپ خوش تو رہتے ہیں، لیکن جب اولاد دل سے ان کی بات مانتی، ماں باپ کا دلی خوشی کچھ اور اثر رکھتی ہے۔ ایسے آقا جی ساری عمر سے خوش ہیں، رحمت والے ہیں، لیکن جب ہم ان کی باتیں مانیں گے اور ان سے عاجزی کریں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اپنی کوتاہیوں کا، تو ان کی دلی خوشی اور ترس ہم پر کھانا، وہ مقامات، وہ رحمتیں اتریں گی جو تم کروڑوں برسوں میں نہ اپنے حاصل کر سکو، ہیں وہ مقبول ہے جناب کبریا۔ اسی بیٹھے کہ آپ ہمارا وسیلہ بنے، آپ ہمارا سب کچھ ہیں۔ باتیں آتی ہیں، انسان کو زیادہ رغبت دروشی سے ہونی چاہیے ہے، خدا سے معافی مانگنے میں ہونی چاہیے ہے جی، کہ رحمت کی گھڑی ہمیشہ کے لیے کرم ہو جائے۔ تو دوسری چیزیں تو اچھی ہیں، ان کا زیادہ رغبت کھانے میں، مٹھائیوں میں، بریانیوں میں، وہ بھی اچھی ہے، لیکن یہ بہت بڑا نقص ہے کہ ایسے وقت میں چیزوں میں دل لگنا چاہیے، دل ایسے وقت میں خدا کی رحمت معافی، خدا کو راضی کرنے میں لگنا چاہیے۔ اب یہ رواج ایسا ہو گیا، کھانے خوب ہوں، یہ ہوں، ایک نظریے سے تو اچھے خوشی میں ہے، لیکن دوسرے نظریے سے تمہاری رغبت کھانوں میں، خدا سے معافی مانگنے، خدا کے راضی کرنے میں اتنی نہیں ہے، اس کی دلچسپی ساری رات کھانے پینے میں ہی رہتی، تو کیا حاصل کیا تم نے؟ بلکہ ایسی راتوں میں اگر ہم لوگ کہہ رہی ہوں تو ہم کو کھانا پینا بھول جانا چاہیے میرا خیال۔ ہمارے کچھ ساتھ فوت ہو گئے، میں عید کے دن کو پیچھے بیٹھا مٹ کے چلا گیا، میں کیا محسوس نہ کرے میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہے، تو رو رہے تھے ایسے، اے اللہ سب کی عید ہے، میری عید تبھی ہوگی جب تم مجھ سے خوش ہوگا، مجھے پتہ چلے گا۔
حافظ اقبال کی وفات بھی ایسے ہوئی، صبح کی نماز پر نکلنے کے مسئلہ ادھر تھا کہ میں ابھی جاتا ہوں، ادھر ہی دم نکل گیا۔ اور یہ راتیں آتی ہیں کہ رواجی چیز ایسی بن گئی، جھنڈیاں لگاتے رہو، چیزیں پکاتے رہو، مسالے ڈھونڈتے رہو، اور سارا رات دن اسی میں گزر، نہ اس کو درود میں بیٹھ کے رغبت، نہ نفل میں بیٹھ کے رغبت، نہ اپنے گناہوں پہ ندامت۔ ہاں جی، ایسی رات میں ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے۔ کھانے پینے تو سارا سال چلیں گے، تو یہی موقع کھانے کا ہے، اور کھاتے ہیں تو کیا شہد کی مکھی ہم سے اچھی ہے، غلاظت ہی نکالتے ہیں اور کیا نکالتے ہیں، وہ شوق میں زیادہ پھرتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی سمجھ ہے۔ آقا جی شوق زیادہ تو نہیں دلاتے تھے، عبادت کا شوق ہے، خدا کو راضی کرنے کا، کہ آگے کھانے پینے بہت ہے، دنیا کے کھانے پینے مصیبتیں، غم، بیماری ہیں۔ وہ روزے رکھتے تھے، ان کو کھانا پینا نصیب نہیں ہوتا تھا، بھوک روزے رکھتے تھے، بھوکوں سے۔ ایک حدیث میں آگے ایک دفعہ تقریر فرمائی، کہا تم میں سے بعض روزے رکھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے اگر اس کو کچھ کھانے کو نہیں ملا، روزہ کھولنے کو نہیں ملتا تھا تو کہا تھا نا، وہ ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے دل سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے لفظ کیسے ہوں گے، بولنے کا انداز کیسے ہوگا، دیکھنے والے کیسے دیکھتے ہوں گے۔ ہاں جی، کہا جس کو روزہ رکھا ہے اگر شام کو کچھ میسر نہ ہو کہ کس چیز سے روزہ کھولے تو 2-3 گھونٹ پانی کے اتار دے۔ یہ نہیں کہا ایسی مشقت ہے تو روزے نہ رکھو، جب مل جائے تو رکھو، اور خیال کیا کرو کھانے پینے کا، کچھ نہ کہا، بلکہ کہا اس کے لیے خبری جس کا رزق تھوڑا ہو۔ کہا اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، یہ حدیث ہے آقا جی۔ اپنے آل محمد کے لیے کہا اللہ آل محمد کا رزق تھوڑا رکھنا، اس میں نہ لگ جائے، خدا کی یاد میں لگے، چیزیں غفلت لاتی ہیں، نیند لاتی ہیں، اس کے پیچھے زیادہ لگنا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ اب جو یادیں آتی ہیں مغفرت رحمت کی آتی ہیں، بلکہ کھانا پینا کھا بھی لے اچھا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی کھایا تو اس کی اہمیت نہیں اتنی رکھنی چاہیے۔ کسی کی باتیں کرتا رہے، بریانی اچھی نہیں پکی رہی، بریانی کھیر کی طرح پک گئی ہے، اس میں مسالہ کم ہے، اس میں یہ ہے، ساری رات سے برتن اٹھانے، کھانے پینے، نہ وہ کہتے میرا وقت ضائع ہو رہا، میں کچھ عبادت کر لوں، کچھ بیٹھ لوں، کچھ اللہ کو راضی کر لوں، یہ کھانے پینے سارے وہی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ تو میرا خیال ہے، مجھے تو نہیں ہے یہ صحیح لگتا آقا کے لحاظ سے، کہ آقا جسی کی پسندیدگی فرماتے تو ایسے نہ کہتے ایک شخص نے ڈکار لی، زور سے کھانا زیادہ کھایا تھا، کہا میرے پاس سے اٹھ جا، ایسی ڈکاریں مارتے ہو، جو زیادہ دنیا میں کھائے گا ڈکاریں مارے گا، قیامت میں بھوکا بھی زیادہ رہے گا۔ دیکھو اولیاء اللہ کے اصول میں کم کھانا، کم پینا، کم بولنا، کم سولنا، یہ ولایت اور دوستی خدا کی بنیادی چیزیں رکھی گئی۔ ایک تو ساری رات سارا سال کھا کے ہم لوگوں کے بلڈ پریشر ہائی ہوئے میں برا حال ہے، وہ ایک رات میں جس میں کھا پی کے ڈکارا ہی مارو گے، اٹھا بیٹھا نہیں بیٹھ گا، کیا پڑھو گے، دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ تو خوشی میں ہم تو کرتے ہیں، لوگ کم چلو کریں، تو مشورے کر رہے تھے کہ فیصلہ آباد ہے دوسرے، میں نے کہا کوئی نئے بھائی ہیں، وہ کہتے انہوں نے پکایا ہے گوشت بریانی، میں کیا، میں کہ وہ بعد میں پکتی رہتی ہیں، راتوں میں ان چیزوں کو زیادہ نہ سوچو، بلکہ سادگی رکھو کہ ایک روٹی چائے مل جائے، لگے رہو درود میں، عبادت میں، چیزوں میں، خدا رحمت کی نظر کے اس رات میں ہمیشہ کے لیے ہم کو خوشحالی نصیب ہو جائے، رحمت نصیب ہو جائے، امتحانوں میں خدا نہ ڈالے۔ تو یہ زاری ہونی چاہیے، جب تمہارا دل ادھر سے ہٹ کے ادھر لگا تم زاری کیا کرو؟ تمہارا تو یہی ہو گیا کہ کھانا پینا سارا جھنڈیاں لگاتے رہنا، تو اچھا تو ہے، لیکن اس میں اگر نقص آ گیا تو پھر برا ہے کہ تم نے بنیادی چیز کو بھول کے تم جھنڈیوں میں ساری رات لگے رہے، ساری رات کھانے پینے برتن میں لگے، تہجد کی بھی بازی نمازیں نہیں پڑھتے جی ایسی راتوں میں،
دعاؤں میں زیادہ نہیں بیٹھتے، درود شریف کثرت سے نہیں پڑھتے، زیادہ یاسین پڑھ کے آقا جی کو ہدیہ نہیں کرتے مبارک رات ہم پہ کرم ہو جائے. بس اسی کھانے پینے میں اکثر لوگ اس میں شامل رہتے ہیں اور اسی چیز کو کہا کہ خوش ہو جاتا ہے میں سب کچھ کر لیا. بتاؤ ایسے وقتوں میں ان چیزوں میں زیادہ توجہ، اگر آسانی سے ہو گیا تو ٹھیک ہے. اگر یہ رکاوٹ بنتی ہے تمہاری عبادت میں، خدا تعالیٰ کی رغبت میں، رات کے جاگنے میں، قرآن شریف کے پڑھنے میں، ہاں جی عبادت کی آسانی میں، تو ایسی راتوں کو اس کی کمی اچھی، ایسی راتیں قسمت سے آتی یا نہیں. دوسرے دن میں خوب کافی ہو تم کھانے کے، وہ ایسی راتوں میں ڈٹ کے کھاتے، جب ڈٹ کے کھاتے ہیں پھر پیپسی کولا پیے گا، چائے پیے گا، پھر کہیں جا کے پڑا رہے گا. ایسے بتاؤ اب اس جو عبادت کرتے ہیں وہ کھانا پینا کم کر کھاتے ہیں بہت.